اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج کوئی کسی اسٹیٹ میں، کسی ملک میں دو گروہ، چاہے وہ اکثریت اقلیت پر کرے یا کسی کاسٹ، کسی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز یا کسی بنا کے اوپر، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم یا زیادتی کرتا ہے اور حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں کی جہاں یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں کی حکومت اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتی، اس کو روکنے کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اس ظلم اور زیادتی میں شریک ہے، بھلے ہی بظاہر حکومت شامل نہ ہو، بظاہر جو ظلم و زیادتی ہے وہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر کر رہا ہو اور بظاہر اس میں حکومت نظر نہ آئے، لیکن اگر حکومت خاموش رہتی ہے، وہ اس کو روکنے کے اقدام نہیں کرتی، اس کے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مانا جاتا ہے اور یہی مانا جانا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ حکومت کی رضامندی سے ہو رہی ہے، چاہے کہیں کا ملک ہو، چاہے کہیں کی حکومت ہو۔ اور اگر تنقید ہو تو مصلحتاً حکومت جو ہے وہ یہ بیان دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو محض اس اسٹیٹمنٹ کی بنا کے اوپر کیا اس حکومت کو اس ظلم اور جرم کے الزام سے بری کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور کیا جو کئی سال گزر جائیں، 100 200 500 سال گزر جائیں اور اس اسٹیٹ کی، اس ملک کی تاریخ رقم کی جائے، تو کیا تاریخ رقم کرنے والے محض اس اسٹیٹمنٹ کی بنا کے اوپر جو کہ تاریخ میں درج ہے، کیا حکومت کو بری کر سکتے ہیں اس الزام سے کہ وہ شامل نہیں تھی؟ تو جی نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی اینالسٹ ایسا نہیں کرے گا، محض اسٹیٹمنٹ کی بنا کے اوپر ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اینالسٹ ہیں وہ اس پر بھی تحقیق کریں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے دینے کے بعد قصورواروں کو، مجرموں کو، ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی کیا کوشش کی گئی، کیا ان کو عدالتوں کے ذریعے سزا دی گئی یا عدالتوں میں بھی بائزڈ فیصلے ہوئے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر رزلٹ نگیٹو آتے ہیں یا ایسی کوئی چیز تاریخ میں نہ ملے جس سے یہ معلوم ہو کہ قصورواروں کو سزا دینے کی حکومت نے کوئی کوشش کی، تو پھر اس اسٹیٹمنٹ کو مصلحت کے سوا اور کچھ نہیں مانا جائے گا، اور قصوروار ٹھہرایا جائے گا حکومت کو جس کے دور میں ظلم و ستم ہوا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ یزید کی حکومت کے دور میں بھی ہوا، اور یزید کے دور میں تو باقاعدہ جس آرمی سے امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی اور ان کے ساتھیوں کی، وہ یزید کی آرمی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو، اکثر اسٹیٹمنٹس ہیں، تو وہ کوئی کوفیوں کا کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں تھا، بلکہ وہ یزید کی آفیشل آرمی تھی۔ پہلے گورنر بدلا گیا تھا، آرمی بھیجی گئی، ہاں اس میں جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، وہ کوفے کے لوگ تھے، یہ موجود ہے، یہ تاریخ میں بھی ہے، خط لکھنے والے بھی تھے، انہی کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خط بھی لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، لیکن وہ فوج
یزید کی فوج تھی. اور آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد قتل کر دیا. حکومت نے اپنا جو مقصد تھا وہ پا لیا کہ امام کو قتل کر دیا, ان کے گھر والوں کو قید کر لیا. اور اس کے بعد یزید کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی کچھ کتابوں میں درج ہے, جیسے قتل حسین کی داستان پوری درج ہے, سب کچھ درج ہے, سب ظلم و ستم درج ہے. تو اسی طرح ایک اسٹیٹمنٹ بھی یزید کا درج ہے کہ جس میں اس نے اس جو ظلم ہوا اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے, وہ ابن زیاد کے سر رکھنا چاہ رہا ہے سب چیزیں, کہ ابن زیاد نے اچھا نہیں کیا. جب امام علی مقام اور چوتھے امام اور اہل حرم جب اس کے دربار میں ہیں, تو ایک موقع کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ اس کا کئی کتابوں میں رقم ہے کہ مجھے رنج ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر کے, اور یہ جو ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا, ایسا کچھ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. تو یہ اسٹیٹمنٹ صرف مصلحت کی بنا پر ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے. اس اسٹیٹمنٹ کی بنا پر یزید کا نہ تو ظلم کم ہوتا ہے, نہ اس کا جرم کم ہوتا ہے, اور نہ اس کو کسی طرح کی کوئی رعایت اس اسٹیٹمنٹ کے بنا پر دی جا سکتی ہے, کیونکہ تاریخ میں کچھ نہیں ملتا کہ اس نے اس ظلم کو روکنے یا اس ظلم کرنے والے کے جو قصوروار لوگ ہیں, جو ذمہ داران لوگ جن کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے, ان کو سزا دینے کی کوئی کوشش اس طرف سے کی گئی ہو. اور جو لوگ اس اسٹیٹمنٹ کی بنا کے اوپر اس کے جرم کو کم کرنا چاہتے ہیں, وہ یا تو انصاف اور اسلام ان سب چیزوں سے بے خبر ہیں, ان کی اسلام کی تعلیمات اور انصاف کسے کہتے ہیں, ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے, یا تو, اور یا پھر وہ کسی بنا کے اوپر جان بوجھ کر اس کے ظلم کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, یزید ملعون کے جرم کو, اس کے ظلم کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ نہیں ہو سکتا. یزید کا اسٹیٹمنٹ دینے کی جو وجہیں ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تنقید ہو رہی تھی, جو مصلحت تھی, اس کے بنا کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ اس نے دیا. اور دوسری وجہ جس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنے آس پاس بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب انسان غلط جرم یا ظلم کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, اقتدار یا سیاست یا اور کچھ, اور سب کچھ کر لینے کے بعد بھی جب وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا, تو پھر وہ اس ظلم کے, اس گناہ کے, اس جرم کے الزام سے خود کو بچانا چاہتا ہے. اس کے کئی مثالیں موجود ہیں, اور تب وہ ایسی بات کہتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کا اعلان شکست ہے, چاہے مصلحت کی بنا کے اوپر ہو, اور چاہے اپنے آپ کو لوگوں کی نفرت اور اس سے بچانے کے لیے اپنے دامن سے اس ظلم اور اس گناہ کے دھبوں کو ہٹانے کے لیے ہو. یہ اسٹیٹمنٹ اس کا اعلان شکست ہے. اور آپ سوچئے, یہ ہے کربلا.
یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی فتح، کہ جو قاتل ہے اب وہ بچنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے سر اپنی پوری طاقت لگا دینے کے بعد وہ اپنے اس کارنامے سے خود کو بچانا چاہ رہا ہے، اس کا الزام بھی خود نہیں لینا چاہتا۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، اپنے انفاس سے فولاد کو بھرماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔